ہر مسلمان کی آرزو خواہش و تمنا ہے کہ ہر روز حضور کی بارگاہ میں میرا نام پیش ہو۔ ایسا وظیفہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، جب تک زندہ رہیں گے آپ کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی آپ کا نام پیش ہوتا ہے۔ عظیم مثال ثواب ہے جناب۔ کیا وظیفہ ہے یہ؟ وظیفہ یاد رکھیں کسی امام کا، کسی جناب فقیہ، کسی محدث کا وظیفہ نہیں، اگرچہ ان کے بھی بڑے مقام ہیں، یہ وظیفہ نبیوں کے امام کا وظیفہ ہے۔ حضور خود ارشاد فرمایا، حضور فرمایا آپ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا، اسے قوت طاقت سماعت یہ عطا کی ہے، کوئی بندہ کہیں پر بھی بیٹھ کے درود پڑھے وہ اس کا نام اور اس کے باپ کا نام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے حضور فلاں بن فلاں آپ پر اتنی تعداد میں درود پڑھا ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک بات جو قابل ہو رہا ہے، فلاں بن فلاں، یعنی کہ اس بندے کا نام بھی پیش ہوتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی پیش ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ خود درود پڑھنے والے بن گئے تو درود پڑھتے رہیں گے، ہر روز نام پیش ہوتا رہے گا۔ اور اگر آپ کی اولاد درود پڑھنے والی بن گئی، اگر آپ نے اپنی اولاد کے اندر حضور کا عشق ڈال دیا، حضور کا ایسا عاشق بنا دیا کہ وہ ہر روز حضور پر درود پڑھنے والے بن گئے، جناب آپ تو چلے جائیں گے لیکن آپ کے بعد آپ کی موجیں لگی رہیں گی، ہر روز آپ کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ یہ ضابطہ اور عقائد میں سے ہے کہ ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ حضور اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں، لیکن جس بندے سے ہر روز ملاقات ہو یا جس کا نام ہر روز بندے کے کانوں سے ٹکرائے، سماعتوں سے ٹکرائے، تو اس سے جو تعلق ہوتا ہے، اس سے جو محبت ہوتی ہے وہ دوسرے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس سے جو شناخت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ ضابطے کو بیان بھی کیا امام غزالی علیہ الرحمہ، آپ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک روایت نقل کی، آپ فرماتے ہیں ایک شخص جو حضور کا امتی تھا تو ایک دن سویا، رات کو خواب میں حضور تشریف لائے، اس نے حضور سے کلام کرنے کی کوشش کی لیکن حضور نے اعراض کیا، وہ حضور کو مخاطب کرتا، حضور اعراض کرتے، اس نے کہا حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں، حضور نے اعراض کیا، حضور فرمایا میں تجھے نہیں پہچانتا۔ وہ کہنے لگا ہمیں تو علماء نے یہ بتایا تھا کہ اتنا ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچانتی جتنا نبی اپنے امتی کو پہچانتے ہیں، حضور آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ حضور فرمایا عالم نے سچ کہا تھا لیکن تو نے کبھی درود پڑھ کے مجھے اپنی یاد دلائی نہیں، تو نے کبھی میرا ذکر کر کے مجھے اپنے ہونے کا احساس ہی نہیں دلایا، کبھی تو نے مجھ پر درود پڑھا ہی نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی، میں نے درود پڑھنا شروع کر دیا، اب میں ہر روز اپنے معمولات کے اندر میں نے شامل کر لیا کہ میں اپنے معمول کے اندر ہر روز حضور پر درود پڑھتا تھا۔ کہتا ہے پھر ایک دن سویا تو مقدر جاگ گئے، حضور تشریف لائے، لیکن اس بار حضور نے اعراض نہیں کیا، حضور نے بڑی شفقت کے ساتھ مجھ سے کلام کیا، اور حضور فرمایا کہ اب تو مجھ پر درود پڑھنے والا ہے تو میرا امتی ہے، یاد رکھنا قیامت والے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ تو یہ درود پڑھنے والا جو ہے اس سے ایک تعلق بھی حضور کا ایک مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک ضابطہ ہے درود کا۔ اس حدیث کے اندر ایک اور جو حکم مستنبط ہوا وہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ جو حضور کا خادم ہے وہ یہاں سے پڑھا جانے والا درود سن لیتا ہے۔ دیکھیں جی میں اگر آہستہ آواز میں درود پڑھوں تو ہو سکتا ہے پچھلے بندے کو آواز نہ آئے کیونکہ اتنی سماعت نہیں تیز، اور حضور پر درود پڑھنے والے دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں عاشق موجود ہیں، اربوں لوگ ہیں جو حضور پر درود پڑھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ حضور پر درود پڑھنے والے ہیں، کوئی خفی پڑھتا ہے، کوئی جہرن پڑھتا ہے، کوئی اونچی آواز سے، کوئی آہستہ آواز سے۔ تو وہ فرشتے کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ یہاں پاکستان سے آہستہ آواز سے پڑھا جانے والا درود وہ گنبد خضرا میں بیٹھ کے سن لیتا ہے۔ میں نے کہا خادم جو حضور کا خادم ہے وہ فرشتہ یہاں سے پڑھا جانے والا آہستہ آواز کا درود سن لیتا ہے۔ جب خادم کی طاقت کا یہ عالم ہے، آقا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب یہ نوکر، یہ غلام، یہ دکھوں کے اندر گرا ہوا مسلمان جب حضور کو پکارے گا تو پھر وہ فریاد رسی کیوں نہ کریں گے؟ وہ اس کے دکھوں کو دور کیوں نہ کریں گے؟ میرے امام کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر جو غلاموں سے ہو وہ آقا کیا ہے۔